السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبوتر جو ہم نے اڑا کے چیک نہیں کیا اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بریڈنگ کے قابل ہے یا نہیں ہے، ان ٹیسٹڈ کبوتر، بہتر تو یہ کہ کبوتر ہمیشہ چیک کر کے اڑا کے جوڑے میں ڈالیں۔ تو اگر نہیں ہو سکتا تو کبوتر کو چیک کرنے کے 3 پیمانے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کی فزیکل فیچرز، جو کہ اس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فزیکل فیچرز میں اس کے آ جائے گا جسمانی ساخت، اس کی آ جائے گی، اور جسمانی ساخت میں اس کا سب سے پہلے جو آئے گی چھاتی کی ہڈی کا سٹرکچر آئے گا کہ اس کی چھاتی کی ہڈی نون ہڈی ہے، کشتی ہڈی ہے، تیز ہڈی ہے، سیدھی ہڈی ہے، خشک ہڈی ہے یا سیدھی ہڈی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، ساتھ پھر اس کے ہڈی کے جوڑ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جوڑ اس کا کس طرح کا ہے، کھڑے جوڑ ہیں یا اندر ٹھکے ہوئے جوڑ ہیں، یا جوڑ ہڈی سے اوپر یا نیچے ہیں۔ جوڑوں کی دیکھنا پڑے گا کہ جوڑ بہت زیادہ کھلنے ہیں یا مناسب ہیں، جن میں مشکل سے ایک تیلی جاتی ہو ماچس کی۔ پھر ہم پلوں کی کوالٹی دیکھیں گے کہ آئے کہ پر اس کے چھوٹے ہیں یا لمبے ہیں۔ چھوٹے ہیں یا لمبے ہیں، جو چھوٹے پروں کا کبوتر ہوگا وہ بڑے تیزی سے پر مارے گا، بڑی جلدی تھک جائے گا۔ جو لمبے پروں کا کبوتر ہوگا وہ پروازی کبوتر ہوگا اور وہ تھکے گا نہیں اور لمبی پرواز دے گا۔ اور پھر پروں کے سرے دیکھنا، پروں کے پیپر دیکھنا، پروں کی تیلی دیکھنا، اور تھرڈ پہ ونگ آ جاتا ہے کہ کندھے کی چوڑائی کیسی ہے، بغل کے پر اس کے کیسے ہیں، گیپ کریٹ تو نہیں کر رہے۔ اس کو جو سپورٹنگ پر ہیں اس کے جو 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو کہ بیس کو کور کر رہے ہوتے ہیں بڑے پروں کو، وہ ہاف تک آنے چاہیے، آدھے سے اوپر ہونے چاہیے، یا منیمم ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ہاف ہونے چاہیے۔ ہاف سے نیچے جو ہو تو وہ کوالٹی نہیں مانی جاتی۔ پھر ان کی شیپ آ جاتی ہیں، باریک پتلے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی فسیولوجی کی طرف، کبوتر کی۔ اب کبوتر جو ہے ظاہر بات ہے بریڈنگ میں ڈالیں گے، ہمیں تو صحت مند چاہیے، اور صحت مند کبوتر وہ ہوگا جس کا ہاضمہ بڑا شاندار ہوگا اور اس کا خون کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ ظاہر بات اس کا اگر یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو کبوتر صحت مند ہوگا۔ صحت مند ہونا، کبوتر فٹ ہونا کبوتر لازمی ہے۔ پھر اس میں چیک کرنا ہے کہ کبوتر میں ہومنگبلٹی کیسی ہے، کہ وہ گھر مینیج کرنے میں کتنی ایبلٹی اس کی ہے۔ اس سے ہم اس کے بغل کے پر جو ہیں، جو واپسی جو ہے وہ کبوتر کی گھر آنے کی جو ایبلٹی ہے، اس میں سب سے پہلے جو کبوتر میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے وہ بغل کے پر دیکھے جاتے ہیں۔ بغل کے پروں کی لینتھ لمبی اور جسم کی طرف خم کھاتی ہوئی، اور جب آپ کبوتر پکڑیں اس کے 3 یا 4 پر بغل کے آپ کے انگوٹھے کے اوپر آ جائیں یا دم کدے کے اوپر آ جائیں، گیپ بالکل کریٹ نہیں ہونا چاہیے، پر پہ پر چڑھا ہونا چاہیے اور خم اندر کو ہونا چاہیے۔ پروں کی تیلی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ہوا کا پریشر انہوں نے روکنا ہوتا ہے، اور اس پہ کبوتر زیادہ پرفارم کرتا ہے، گلائڈ کرتے ہوئے گھر آتا ہے۔ پھر اس کی دم کی کوالٹی آپ نے دیکھنی ہے کہ دم جو ہے اس کو کیسی سپورٹ دے رہی ہے، سنگل پتہ ہے یا 1.5 پتہ ہے۔ اس کے علاوہ دم جس طرح کی مرضی ہو، آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کبوتر کس بلندی پہ اڑنے والا کبوتر ہے۔
وہ کبوتر جو ہے اس کو آپ کا دیکھ کے ملامت، کبوتر کی ملامت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کبوتر کس لیول پہ اڑنے والا ہے، اور پروں کی اس کی ساخت بتائے گی کہ کبوتر کس ایٹیچیوڈ پہ اڑنے والا ہے، کتنی بلندی پہ جائے گا، کس ہائٹ پہ جائے گا، یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ پھر آ جائیں جی سیولوجی کی طرف، تو اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ کبوتر جو ہے ہمیں وہ چاہیے کہ جو تیسرے آسمان کا ہو، نہ کہ پہلے اور دوسرے آسمان کا۔ یہ ہمیشہ سیالکوٹی کبوتر ہوتے ہیں اور لو فلائر کبوتر ہوتے ہیں، ان کا کراس ہوتا ہے بیچ میں، جو کبوتر سامنے نظر آتے رہتے ہیں۔ جو اچھا کبوتر ہے وہ تیسرے آسمان میں اڑ کے بند ہو کے پھرتا ہے اور ٹائم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایک بہت چیز جو کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ ان کی جیتنے کی خواہش۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبوتر آپ نے اڑائے ہوں تو بعض کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ پوری جب چھت بیٹھتی ہے تب نکل کے آتے ہیں۔ وہ کبوتروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وننگ کیپیبلٹی، بہت کوڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ چھت پہ اگر نیچے سے ہلکا سا پرندہ بھی ہلکا سا اڑتا نظر آتا تو پھر بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں امید کرتا ہوں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے پرندے جج کر لیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔